خدا خود آپ کا انتخاب کرے گا۔ جوان پوچھتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے کیا کروں، میں کیسے کروں؟ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں کہ جو ایک جوان کے اندر ہونی چاہیے۔ خود امام آپ کا انتخاب کریں گے، خود امام زمانہ آپ کو اٹھائیں گے۔ جب انسان خود توبہ کرے، استغفار کرے، امام اس کو خود اپنے لے جاتے ہیں جانے والے۔ وہ واقعہ استاد فاطمی نیا کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے عارف دین عالم دین تھے، کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ بہرحال ان کا نام آیا تو میں ان کا ایک جملہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، یعنی غرق نہیں ہوئے، برباد نہیں ہوئے، دنیا میں ڈوبے نہیں ہیں؟ ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر حضرت فاطمہ کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ اپنے اندر دیکھو، کوئی بھی ہو زمین، کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ بہرحال مجھے توفیق ہوئی، فاطمیہ ہم سنتے تھے ایک شہر ہے پرتگال کے اندر، مجھے بھی توفیق ہوئی، میں بھی وہاں خاص طور پہ گیا، جا کے دیکھا۔ اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ 2 بچیاں تھیں ایک زمانے میں، اور ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی انہوں نے کہ کوئی چیز تھی جو اوپر سے نور آیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم تھی، لیکن جو خاتون آئی تھیں انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا تھا، اور آج تک وہ پورا منطقہ فاطمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چرچ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کرسچن لوگ تھے، وہاں پہ کرسچن ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ بڑے ارادت سے جاتے ہیں، پورا حصہ ہے اپنے آپ کو بڑے ادب سے، جیسے ہم لوگ اربعین میں پیدل جاتے ہیں، ان کے خاص ایام میں لوگ دور دور سے وہاں بھی پیدل آتے ہیں۔ نام فاطمہ۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا امام بارگاہ ہے، اس کا نام لیڈی فاطمہ ایسوسیشن ہے۔ خود دیکھا کہ جو لوکل لوگ ہیں، کرسچن ہیں، جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس نام کی وجہ سے وہاں جھک کر ادب کرتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر تمہارے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ استاد فاطمی نیا جوان کا واقعہ، بہرحال آج شہادت بھی جوان کی ہے، جوان کا واقعہ۔ جوان تھا، والد عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، گاؤں تھا، سوچا والد کا لباس پہن لیتا ہوں، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ کافی عرصہ گزر گیا، علم نہیں تھا اتنا، اپنی طرف سے تھوڑا بہت جانتا تھا، باقی اپنی طرف سے۔ ایک دن دیکھا آئینے میں کہ داڑھی میں، محاسن میں سفید بال آ گئے۔ وجدان ضمیر نے جھنجھوڑا کہ یہ تم اتنی عرصے سے کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو لوگوں کو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ شرمندگی ہوئی، توبہ کی خدا کی بارگاہ، ممبر میں آیا، کہا لوگوں سے کہ اتنے عرصے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، میں اپنی طرف سے، مجھے معاف کر دیں۔ لوگ تھے، انہوں نے معاف کیا کرنا، انہوں نے مارا بیچارے کو، مار تھوڑا، کپڑے وپڑے پاڑ کے گاؤں سے باہر نکال۔ بیچارہ اسی حالت میں شہر پہنچا، وہاں پہ ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا ایسا ایسا۔ تو کہا علم حاصل کیوں نہیں کر لیتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ کہا فلانے مدرسے میں جاؤ، وہاں فلانا استاد ہے، اس سے کہو کہ تمہیں پڑھائے۔ یہ وہاں گئے، استاد بڑے استاد تھے، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے وقت۔ واپس مایوسی کی حالت میں پھر وہی بزرگ ملے، نورانی چہرہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ٹائم نہیں۔ کہا ان سے کہو کہ فلانے نماز سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، اور فلانا حجرہ اس کی چابی کہ وہ خالی ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیا، اس کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، حجرہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے۔ پڑھانا شروع کیا۔ ایک دن درس پہ گئے، کہا کتاب نہیں مل رہی ہے، کھو گئی ہے کہیں، آج درس نہیں ہوگا۔ جانے لگے، پھر وہ عالم، وہ بزرگ شخصیت مل گئی، تو ان سے پوچھا، کہا کہ وہ کتاب، کہا ان سے کہو کہ کل جو مہمان آئے تھے انہوں نے کتاب اٹھا کے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ رکھ دی ہے،
جب انہوں نے جا کر استاد کو یہ بتایا، استاد بھی استاد تھے، کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، حجروں سے بھی واقف ہے، کتابوں سے بھی واقف ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام۔ اب امام جسے چاہیں، امام کا تصرف ہے، امام اگر نہ چاہیں ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہو، آپ کو خود نہیں پتا ہوگا، لیکن جب تک امام نہ چاہیں امام کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اکثر جو ملاقاتیں، کتابیں، معتبر کتابیں، تو میں ظاہر ہے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتبر کتابیں، استاد فاطمی نے کہا، اس آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس کو بیان کیا، بہت معتبر کتابوں سے پڑھا کریں، ایسے نہیں پڑھیں گے ایسی کتابیں ایسی ہوں نا۔ اکثر ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ امام تھے۔ ہر کسی کو نہیں اس قابل ہوتا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد تھے، ہم بہت بڑے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ مانگا تھا کہ میں امام کی زیارت کروں، اور وظیفے کو مسجد سہلہ میں کیا، لیکن جیسے ہی امام کا نور آیا وہاں سے امام کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے انہوں نے، کہا مولا میں ظرفیت نہیں رکھتا کہ آپ کو دیکھ پاؤں، آسان نہیں ہے یہ۔ خلاصہ انہوں نے کیا کیا کہ شاگرد کو کہا کہ جب اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے اسے کہا، انہوں نے کہا کہ جب ہوگی ضرورت تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم آپ سے راضی ہیں۔ عزیزان مولا، ساری محنت اس لیے کہ امام راضی ہو۔ اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ میری ملاقات کبھی اس شخص سے نہیں ہوئی۔ اپنے آپ کو اس قابل کریں۔ ایک جوان تھا، اس نے توبہ کی، امام نے اس کی مدد کی آگے۔ امام ابھی بھی موجود ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی کرسچن، امام ہے کائنات کا۔ اب کوئی امام کو پہچانے نہ پہچانے وہ اس کا مسئلہ ہے، امام امام ہے۔ امام کے وجود کی وجہ سے کائنات میں یہ ساری رونق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سب کے مذاہب فرقوں کے اندر چیزیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، لیکن شخص ایک ہی ہے، موعود ایک ہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا، ایک ہی شخص ہے۔ اصل کربلا کا وارث بھی وہی ہے۔ زہرت نائیہ میں جس طرح امام نے سلام کیا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام کربلا میں موجود ہے۔ عزاداران محترم،